الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین و آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد، بات چل رہی تھی مصنف علام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیوں فرمایا. 5 جوابات اس کے سنائے گئے تھے. 5ویں جواب کی تشریح ابھی باقی تھی. 5واں جواب یہ تھا کہ شرح عقائد نصفیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اسباب العلم ثلاثۃ: الحواس السلیمۃ والعقل والخبر الصادق. علم کے اسباب 3 ہیں: حواس سلیمہ، عقل اور خبر صادق. یہ 3 ذرائع ایسے ہیں جن سے کسی چیز کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ 3 ذرائع جو پیش کیے گئے، حواس سلیمہ، عقل اور خبر صادق، غور کیا جاوے تو یہ تینوں بھی علم صحیح یقینی دینے کے لیے کافی نہیں. ہاں، خبر صادق میں تعمیم کر لی جاوے. خبر صادق میں یہ تعمیم کر لی جاوے کہ ایک ہے خبر متواتر اور ایک ہے وحی الہی. اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہے خبر انسانی اور ایک ہے خبر الہی. علم صحیح اور علم یقینی کو حاصل کرنے کا صرف آخری ذریعہ ہی ایک معتبر ذریعہ ہے، یعنی علم الہی، وحی الہی. حواس سلیمہ بھی کافی نہیں، عقل بھی کافی نہیں، خبر متواتر بھی اور خبر واحد بھی، ساری خبریں ناکافی. تھوڑی سی ان کی تفصیل سمجھیں. حواس سلیمہ، انسان کے پاس جو حواس 5 ظاہرہ ہیں وہی مراد ہیں. مثلا انسان کو اللہ نے حاسہ بصر دیا ہے جس کی طاقت سے وہ دیکھتا ہے. اب اس کو آپ پکڑ لیجئے، یہ آنکھ علم واقعی، علم صحیح دینے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ آپ کو خوب اندازہ ہے کہ آنکھ ہماری کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ٹرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوب اچھی طرح سے دکھ رہا ہے کہ ہم نہیں بھاگ رہے ہیں، ہمارے پیچھے سارے درخت بھاگے جا رہے ہیں، زمینیں بھاگی جا رہی ہیں، پلیٹ فارم بھاگے جا رہے ہیں، مگر یہ دکھ رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں. پتہ چلا حاسہ بصر، انسان کی یہ قوت باصرہ علم واقعی حقیقی صحیح دینے میں کافی نہیں ہے. ایسی دیکھیے ایک انسان کو یرقان کی بیماری ہو جاتی ہے. ایک انسان کو یرقان کی بیماری ہو جاتی ہے، اسے ہر چیز پیلی نظر آتی ہے. اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو احول کہلاتا ہے. اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے وہ ہر چیز کو ڈبل دیکھتا ہے. تیسرا ایک آدمی، اگر وہ آنکھ پر کوئی چیز کسی کلر کی چڑھا لیتا ہے تو فوراً آنکھ کے دیکھنے کا رنگ بدل جاتا ہے. چھوٹے بچوں کی آنکھ پر لال چشمے دیکھے ہوں گے، آپ کی آنکھ پہ کالا چشمہ، تو پھر جیسا چشمہ لگاؤ ویسی چیزیں نظر آنے لگتی. پتہ چلا یہ آنکھ علم واقعی اور علم صحیح دینے کے لیے کافی نہیں ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ قوت حاسہ علم تو دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی فطور نہ ہو، کسی مرض کا وہ شکار نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ حواس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ محسوسات کا علم دے سکتے ہیں، معقولات کا علم ان کے بس کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ ایک حادثہ لے لیجئے کان کو. کان قریب کی بات سنتا ہے، دور کی بات کو نہیں سنتا.
اسی طریقے سے کان پر کوئی دوسری آواز غالب نہ ہو تب تو آپ کی آواز سنتا ہے، ورنہ نہیں سنتا۔ اسی طریقے سے جو دوسرے حواس ہیں آپ کے پاس، مثلا قوت ذائقہ ہے، تھوڑا سا بخار لگ جاتا ہے، گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سالن تو صحیح بنا ہے لیکن آپ کا ذائقہ بول رہا ہے کہ غلط بنا ہوا، پھیکا بنا ہوا، بے مزہ بنا ہوا۔ اسی طریقے سے ایک چیز کو آپ نرم سمجھتے ہیں، آپ کی جو قوت لامسہ ہے، ایک کپڑے کو نرم سمجھتے ہیں، دوسرا اسی کپڑے کو بہت سخت سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رات دن اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کی قوت شامہ، تھوڑے سے پسینے کو ایک انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن کوئی ذکی الحس ہوتا ہے تو وہ اپنے حس کی شدت کی وجہ سے پسینے کی معمولی سی بدبو کو بھی برداشت نہیں کر پاتا، تو وہ سخت بدبو ہونے کا حکم لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے ایسی بدبو نہیں ہے، اس بدبو تصور ہی نہیں کرتا۔ معلوم ہوا علم واقعی، علم حقیقی، علم صحیح کے دینے میں انسان کے حواس سے سلیمہ کافی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان حواس سے سلیمہ کو کسی درجے میں مؤثر اور مفید مانے بھی تو وہ اپنی شرائط کے ساتھ مقید ہیں۔ آنکھ اس وقت کوئی چیز دیکھ سکتی ہے جبکہ شے مرئی اور آنکھ کے درمیان میں پردہ نہ ہو، قریب ہو۔ کان میں بھی اسی قسم کی شرط ہے۔ اسی طریقے سے ناک، اگر سردی زکام وغیرہ سے مسکوم ہے، انسان بیمار ہے، تو پھر اس کی قوت شامہ بھی، قوت ذائقہ بھی، ساری چیزیں اس کی بے کام سی ہو جاتی ہیں، بے غرض سی ہو جاتی، بے مطلب سی ہو جاتی۔ اب انسان کے پاس جو دوسری چیز ہے جہاں سے وہ علم حاصل کر سکتا تھا وہ ہے العقل۔ عقل بھی انسان کی علم حقیقی، علم صحیح دینے میں کافی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ انسان کی عقلوں میں بڑا تفاوت ہے۔ خود ایک انسان کی عقل آج کچھ کہتی ہے، مدتوں بعد کچھ کہتی ہے۔ انسان اپنی رائے سے رجوع کرتا رہتا ہے، اپنے فیصلے کو خود مسترد کرتا رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہوائی جہاز جیسی کوئی چیز وجود میں آئے گی۔ اسی لیے اس دور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کے بیچ ایک بات کہی کہ میں نے فرشتے کو زمین و آسمان کے درمیان دیکھا، ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، تو کفار مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا، جملے کسنے شروع کیے کہ جس کرسی پر فرشتہ بیٹھا تھا وہ کرسی کس چیز کی تھی، لوہے کی تھی، پیتل لکڑی کی تھی، کس دھات کی تھی، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی طعنہ آمیز باتیں کرنے لگے۔ لیکن اللہ نے پھر انہی بندوں کے ذریعے سے ہوائی جہاز کو بنوایا اور ہزاروں سینکڑوں کرسیاں اس پہ لگوا دی۔ اللہ نے دکھلا دیا، سمجھا دیا ہے انسان تمہاری عقل علم صحیح، علم واقعی کے لیے کافی نہیں ہے۔ کل جس چیز کی تم تردید کرتے ہو آج تم خود اسی چیز کو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو اور خود اس کو استعمال کر رہے ہو۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اس موقع پر واپسی پر جب آپ نے خبر سنائی تو کفار نے شور و شغب کیا، اعتراضات کیے اور دیوانگی تک کی باتیں کہیں۔ لیکن آج جب کہ چاند پر پہنچنے کا معاملہ آ چکا ہے تو سب کی زبانیں گنگ ہو گئی، سارے کے سارے خاموش ہو گئے کہ جب چاند پہ پہنچا جا سکتا ہے تو معراج بھی ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی عقل ایک مقر پر قرار پذیر نہیں ہوتی۔ جب پہلے ایک بات کہی گئی تھی کہ ان الاعمال توزن، اعمال کا وزن ہوگا آخرت میں، تو معتزلہ نے، عقل پرستوں نے یہ کہا تھا کہ اعمال کا تو بقا ہوتا نہیں، نماز پڑھی تو کوئی باقی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم لا کے کہیں بتا سکے، اس کا کوئی جسم نہیں، اس کا کوئی مادہ نہیں، جوہر نہیں، وہ تو ایک چیز آئی اور گئی اور ختم ہو گئی، وہ نظر نہیں آتی، پھر کیسے اس کو تولا جائے گا۔ معتزلہ نے عقل کو معیار کلام بنایا تو وزن عمل کا انکار کیا۔ لیکن آج کے دور میں ایسی چیزوں کا بقا آپ کے سامنے موجود ہے جن چیزوں کا جسم کوئی دکھا نہیں سکتا۔ جیسے بخار، آپ کا بخار جس جسم پر ہے وہ جسم تو دکھا سکتے ہو، لیکن خود بخار کا کوئی جسم آپ نہیں دکھا سکتے، مگر بخار کا بقا ہے، اس کو ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے سردی اور گرمی، یہ جس پر لگ رہی وہ چیز تو جسم ہے، لیکن خود سردی اور گرمی الگ سے آپ نکال کے نہیں دکھا سکتے، وہ عارض ہے، آراز کی قبیل سے ہے. لیکن آج سردی اور گرمی کا ٹیمپریچر بھی آپ بتا رہے ہیں. پتہ چلا کل تک عقل نے جس چیز کو غیر ممکن بتلایا تھا، آج وہ چیزیں ممکنات کی قبیل سے ہو گئی. مختصر یہ کہ ہماری عقل بھی علم واقعی اور علم صحیح دینے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ عقل کے ناکافی ہونے کی ایک بات یہ ہے کہ مانا جائے کہ عقل کسی درجے میں کام دے سکتی ہے تو وہ بھی صرف مخلوقات سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں عقل کام کر سکتی ہے. اللہ کی ذات و ذاتیات اور اللہ کی صفات، اس کے متعلق تو انسان کی عقل بالکل کام نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جس ذات کو ہم نے پایا ہی نہیں، جس ذات کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم اس کی ذات و ذاتیات اور صفات کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات کے جاننے میں، اللہ تعالیٰ کے منشا اور غیر منشا کو جاننے میں ہماری عقل کبھی بھی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ بعض مواقع پر عقل کچھ کام کرتی بھی ہے، لیکن اس کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک دائرہ ہے، اس دائرے تک تو وہ عقل کام کرتی ہے، اس کے بعد عقل کام نہیں کرتی، پھر بھی عقل قاصر رہ گئی. تیسری بات یہ کہیے کہ عقل میں کبھی فطور پڑ جاتا ہے، عقل میں کبھی مرض کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اور جس انسان کی عقل کمزور پڑ جائے، مرض اس کو لاحق ہو جائے، تو ایسے انسان کی عقل اس قوت واہمہ کے متخلل ہو جانے کی وجہ سے، مرض کے متخلل ہو جانے کی وجہ سے وہ عقل وہم کا شکار ہو جاتی ہے. پھر وہ 2 2 4 کے بجائے 5 بولتی ہے، اسی پر بزید رہتی ہے. پھر وہ کھٹے کو میٹھا اور میٹھے کو کھٹا کہنے پر مجبور ہوتی ہے، اس لیے کہ عقل میں فطور آ گیا. آج جتنی غلط باتوں کو صحیح سمجھا جا رہا ہے اور جتنی غلط باتیں صحیح کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہیں، صحیح کردار کو غلط کردار کو صحیح جو کہا جا رہا ہے، حق کو باطل اور باطل کو جو حق کہا جا رہا ہے، تو اصل میں ان کی عقلوں میں فطور آ گیا. پتہ یہ چلا کہ علم صحیح، علم واقعی، علم حقیقی کی رہنمائی انسان کی عقل سے بھی ناممکن ہے، تو حواس سلیمہ سے بھی نہیں، عقل سے بھی نہیں. اب تیسرا مرحلہ ہے، ہم نے کہا کہ خبر صادق. اب خبر صادق 2 طرح کی ہے، خبر واحد بھی خبر صادق ہے اور خبر متواتر بھی خبر صادق. خبر واحد ایک فرد کی خبر، اس کی خبر میں کذب اور صدق دونوں کا احتمال ہوتا ہے، تو یہ تو قصہ ہی یہیں ختم ہو گیا. اس لیے اب خبر صادق سے مراد جس سے علم یقینی حاصل ہو، جس سے علم یقینی حاصل ہو، وہ صرف ایک خبر بچی جس کا نام خبر متواتر ہے. خبر واحد ایک انسان کی خبر، یہ محتمل الصدق والکذب ہوتی ہے، اس لیے خبر واحد تو علم صحیح دینے کے لیے متعینہ طور پر ناکافی ہے. اب خبر صادق کی 2 قسموں میں سے خبر واحد تو خارج ہو گئی، اب خبر متواتر بچی. خبر متواتر بھی اس لیے ناکافی ہے کہ خبر متواتر کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کی لوگ خبر دے رہے ہیں وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو حواس سے معلوم کی جا سکے. آپ نے نخبہ وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ اس کا منتہا مشاہد ہو، محسوس ہو، اس کا منتہا مشاہد ہو، محسوس ہو، جو جس کو حواس سے معلوم کیا جا سکے. ایک مثال سے سمجھے، مثلا خبر متواتر کسے کہتے؟ اتنے کثیر لوگ اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ کسی چیز کی خبر دیں. مثلا یہ کہیں کہ ہم نے دلی کا شہر دیکھا ہے، یا دلی انڈیا میں ایک شہر ہے، یہ خبر ہے. یہ اتنے سارے لوگ خبر دے رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ بولنا یا جھوٹ پر اتفاقاً جمع ہو جانا یہ منع ہے، محال ہے. عقل نہیں کہتی کہ اتنے سارے لوگ ارادتاً یا بلا ارادہ جھوٹ پر اتفاق کر بیٹھیں گے. اس لیے ایسے لوگوں کی دلی کے وجود کے بارے میں یہ خبر متواتر ہے. یہ خبر متواتر مقبول اس وقت ہوگی، اور اس لیے یہاں ہو رہی ہے کہ دلی ایک ایسی چیز ہے جو حواس سے جانی جاتی، یعنی قوت حاسہ سے انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز کی ایک جمع غفیر خبر دے جس کا تعلق حواس سے نہ ہو، نہ تو آنکھ سے ہو، نہ ناک سے ہو، اور نہ قوت ذائقہ یعنی لسان سے ہو، نہ کان سے ہو، ان حواس سے نہ ہو، ان صلاحیتوں سے نہ ہو، پھر کوئی بات کوئی انسان کہتا ہے مثلا عقل سے متعلق وہ چیز ہے، تو چاہے کئی جمع غفیر مل کر کے بھی جمع ہو جائیں اور یہ خبر دیں، لیکن وہ خبر یقینی، خبر واقعی، خبر صادق نہیں مانی جائے گی. مثلا کئی جمع غفیر، کئی لاکھ انسان جمع ہو کر کے خبر دیں
کہ عالم قدیم ہے، عالم قدیم ہے، تو ان کے کہنے سے عالم کا قدیم ہونا نہیں مانا جائے گا، ان کے کہنے سے عالم کا قدیم ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک ایسی چیز کی یہ گواہی دے رہے ہیں یا ایک ایسی چیز کے بارے میں یہ بات بول رہے ہیں جو چیز حواس سے خمسہ ظاہرہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ انسان کو علم صحیح کے حصول کے لیے انسان کے پاس جو کچھ ذرائع تھے وہ ایک تو اس میں حواس سلیمہ، دوسرے عقل اور تیسرے خبر صادق، تینوں ناکافی ہے۔ اب خبر صادق میں نے کہا تھا کہ ایک خبر صادق خبر واحد ہے اور ایک خبر متواتر ہے، اسی کی ایک کڑی خبر میں وحی الہی بھی ہے۔ اب وحی الہی جو چوتھی چیز مان لیجئے، جب تین سے کام نہیں بنا تو چوتھی چیز آپ سمجھ لیجئے وحی الہی ہے، وحی الہی کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوگا۔ اب اس پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں گفتگو کی جائے گی کہ وحی الہی کیسے معتبر ہے، کیوں معتبر ہے اور اس میں کیا خوبی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔